بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج قصہ اس پیغمبر کا جن کا تعلق گزشتہ جو ہے وہ نشست میں پیش کیے گئے پیغمبر کے حالات و واقعات کے ساتھ، میری مراد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا، سورہ سعد کی آیت نمبر 30 میں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا کہ وہ کیسا تھا؟ نعم العبد، بہترین ہمارا بندہ تھا وہ، انہ اواب، اور ہماری طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر قرآن مجید میں ذکر بیان کروں تو قرآن مجید کی کل 7 سورتوں میں 16 مقامات پر، یعنی 16 بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور سب سے جو ہے وہ طوالت کے ساتھ سورہ سبا اور سورہ نمل میں جو ہے حضرت سلیمان کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ جہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 950 سال قبل آپ کا دور رہا ہے۔ اس دور میں آپ کی پیدائش یروشلم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں ہوتی ہے، اور آپ کی کم سنی میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی، جب آپ کی عمر 20 سال کے بھی قریب تھی، والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور چھوٹی عمر میں ہی آپ کو تخت نشینی اختیار کرنا پڑتی ہے، آپ کو حکمرانی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں ہی، کم سنی میں ہی حکمت و دانائی سے جو ہے وہ نواز دیا، اور اس حکمت و دانائی کا مظہر قرآن مجید میں مختلف جو واقعات آئے ہیں، حالات آئے ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ اللہ کے طرف سے عطا کردہ حکمت و دانائی جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے، شروع میں ہی پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 78 اور 79 میں، 78 79 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے آپ کی حکمت و دانائی جو اللہ نے عطا کی اس کا ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ 2 ہمسائے تھے، ایک مقدمہ لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک کہتا ہے میرے کھیت میں رات کو اس دوسرے شخص کی بھیڑ بکریاں آ کے چر گئی ہیں اور میرے کھیتوں کو انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حالات و واقعات جان کر کہتے ہیں جتنا تیرا نقصان ہوا اس کے بدل میں جو ہے جتنی بھیڑ بکریاں ہیں یہ تجھے مل جانی چاہیے، اور یہ فیصلہ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اندر آ رہے ہوتے ہیں، وہ حالات سنتے ہیں تو وہ ان دونوں کو ساتھ لیتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس واپس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا وہ رائے پیش کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اجازت دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ یوں کیجئے کہ جو ہے جس کے کھیت برباد ہوئے اسے بھیڑ بکریاں دے دیجئے کہ وہ ان سے فائدہ حاصل کرے، لیکن اس وقت تک یہ کھیت جو ہے اس بھیڑ بکریوں والوں کو دے دیجئے کہ وہ انہیں سینچے، یہاں ہل چلائے، اور جب فصل دوبارہ اس طرح تیار ہو جائے جیسے پہلے تھی تو وہ واپس کر دے اس کھیت والے کو۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور یہی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 79 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ذکر کرو ہمارے بندوں داؤد اور سلیمان کا کہ جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کہ جن کے کھیتوں میں بکریاں جو ہے وہ رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کا فیصلہ کرتے وقت شاہد تھے،
اور ہم نے فہم سمجھ بوجھ عطا کر دی سلیمان کو اس کے فیصلے کی. اللہ نے خود جو ہے وہ بیان فرما دیا. پھر ایک بات ہی نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی ہو. قرآن مجید جگہ جگہ بھرا پڑا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملنے والے معجزات سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی ایسی باتوں سے کہ جو اور کسی کو کبھی تاریخ میں عطا نہیں ہوئی. ایک میں نے ابھی حکمت و دانائی کہا، وہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو نوازا ہے، لیکن آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہوا، آپ کے حکم سے چلتی تھی، جہاں آپ چاہتے آپ کے تخت کو اڑا لے جاتی تھی. قرآن مجید میں جو ہے بیان ہے، قرآن مجید میں بیان ہے ہوا کے تابع ہونے کا. قرآن مجید کے اندر سورہ سبا کی آیت نمبر 12، سورہ صاد کی آیت نمبر 36، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81، ان سب میں جو ہے وہ ہوا کے مسخر ہونے کا ذکر موجود. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 دیکھیے، ولی سلیمان، اور ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دی سلیمان ریحا، ہم نے ہوا مسخر کر دی آصفتن جو تیز چلتی، تجری بامرہ ہی اس کے حکم سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی، مہینوں کی مسافت دن میں، مہینوں کی مسافت شام میں طے کر لیتے تھے. یہ آپ کے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے ہوا دے رکھی تھی. واقعہ بھی بڑا عجب ہے کہ یہ ہوا کیسے تصرف میں دی گئی. ایک بار جہاد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے تیار کر رہے تھے اور اتنے میں آپ کی عصر کی نماز بیت گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آئندہ کہ کہیں کسی سفر کے ارادے سے گھوڑوں کی تیاری میں کہیں عبادت نہ ہاتھ سے چلی جائے، آپ کے تصرف میں ہوا دے دی کہ مہینوں کی مسافت آپ لمحوں میں طے کر لیتے تھے. پھر دیکھیے ایک اور معجزہ، جنات آپ کے تابع تھے، جنات پر آپ کا حکم چلتا تھا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں اور سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں اس کا بیان بھی آپ کو ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا سلیمان کے لیے. پھر آگے بڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. اس کی مثال بھی، اس کو بھی اللہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال چیونٹیوں کی جو ہے وہ بیان کی سورہ نمل کے اندر. سورہ نمل آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ایک واقعہ ملے گا. واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار اپنے چرند پرند حیوانات جنات کا لشکر لیے جو ہے وہ نکلے. رستے میں چیونٹیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا. نمل کہتے ہی چیونٹی کو ہیں، جس پر نام ہے سورہ نمل. تو جو ملکہ چیونٹی تھی وہ کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند کر گزر جائے اور انہیں خبر تک بھی نہ ہو پائے. ہوا نے اڑایا، ہوا مسخر تھی آپ کے لیے، ہوا نے اڑایا اس آواز کو، آپ کی سماعت سے ٹکرائی، کانوں سے ٹکرائی، تو فتبسم، آپ مسکرا دیے اور دعا فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے ہاں ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، میرے والد پر کی ہیں. پھر دیکھیے اسی سورہ نمل کے اندر یہ بولیاں جو جانتے تھے چرند پرند حیوانات کی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا ذکر ہے. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث بنے نبوت و رسالت کے، یعنی وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. وَقَالَ، اور انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں علم دیا گیا، ہمیں سکھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے چرند پرند کی، پرندوں کی بولیاں. پھر آگے بڑھوں تو ایک اور جو نعمت جس سے اللہ نے آپ کو نوازا وہ بے مثال حکمرانی تھی. ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت
سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کیں جن میں سے 2 جو ہے وہ قبول ہوئیں، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہوئی ہوگی۔ کون سی 3 باتیں؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھ سے ایسا فیصلہ ہمیشہ کروانا جو تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی حکمرانی، ایسی سلطنت دینا جو مجھ سے پہلے اور بعد میں کسی کو نہ ملی ہو۔ دعا قبول ہوئی۔ اور تیسری دعا، یا اللہ جو تیرا گھر یہ تعمیر ہو رہا ہے بیت المقدس، اس میں جو 2 رکعت نماز پڑھے اس کو اس طرح گناہوں سے صاف کر دینا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ دعائیں آپ نے فرمائیں۔ تو آپ کی بے مثال حکمرانی کا ذکر اس حدیث میں بھی ملتا ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں بھی دیکھیے، 17 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، سلیمان کے لیے اکٹھے کر دیے جاتے تھے جنودہ، لشکر من الجن والانس، جنات کے بھی، انسانوں کے بھی، والطیر، اور پرندوں کی بھی، وَهُمْ یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی، انہیں نظم و ضبط سے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، چرند پرند حیوانات پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر ہدہد کا ایک واقعہ بھی یہاں آتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اپنی مجلس سجائے، دربار سجائے بیٹھے تھے، گنتی کی گئی تو درمیان میں کم نظر آیا ہدہد نامی پرندہ۔ پوچھا گیا کہاں ہے؟ یا تو سامنے آ جائے، کوئی وجہ بیان کرے، یا ذبح کر ڈالوں گا، سزا ملے گی اسے۔ اتنے میں ہدہد اڑتا آیا اور کہنے لگا میں ملک سبا سے، یمن کے علاقے کی طرف سے آ رہا ہوں، اور میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں۔ وہاں لوگوں نے ایک عورت کو اپنی جو ہے وہ ملکہ، بادشاہ بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ ایک خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی تحقیق کرواؤں گا تیری بات کی، پتہ کروایا، ایک ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو۔ اس نے دیکھا، پرکھا، جا کے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکہ ایک دیا تھا، وہ رکہ پہنچایا۔ وہ رکہ جو ہے وہاں کی ملکہ جس کا نام تاریخ میں بلقیس آتا ہے، اس نے کھولا، وہ پڑھتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اور صرف ایک ہی بار قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 وہ پڑھتی ہے رکا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رکا سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اور پیغام کیا ہے کہ سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے ہو کے مطیع ہو جاؤ اور آ جاؤ میری اطاعت میں۔ وہ درباری کہتے ہیں یہ لوگ جی پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، اسے کوئی انعام کرام بھیج دو مان جائے گا۔ وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ ایلچی کے ہاتھ تحائف بھیج دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب جو ہے اس کے خلاف لشکر کشی ہوگی، اور ساتھ میں کہتے ہیں کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت جو ہے میرے پاس لے آئے؟ ایک افریت، ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے میں لے آتا ہوں، آپ ابھی پہلو بدلیں۔ دوسرا کہتا ہے آپ پلک جھپکیں۔ ایک جس کو اللہ نے علم دے رکھا تھا کتاب کا، کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کزن، آپ کے وزیر آصف بن برخیا تھے، انہوں نے اسم اعظم پڑھ کر جو ہے دعا کی اور پلک جھپکتے وہ تخت یہاں حاضر ہو گیا۔ جب ملکہ بلقیس کو یہاں لایا گیا، اس سے کہا گیا کیا یہ تمہارے تخت جیسا نہیں؟ تو وہ کہتی ہے پہچان کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ جب اس نے یہ جاہ و جلال دیکھا تو ایمان لے آئی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے تاریخی کتب میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اسلام لانے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیا۔ پھر جو ہے اگر ذکر کروں تو بیت المقدس کی تعمیر، قبلہ اول کی تعمیر کا صحرا بھی آپ کے سر ٹھہرا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خیمے گاڑے گئے تھے شام میں، فلسطین میں، وہاں پر آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور اس بنیادوں کو پھر بلند کیا، تعمیر کروایا مکمل جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا جو ہے دلچسپ ہے، جس میں آپ کی وفات کا ذکر بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل کا پیغام آ گیا، موت کا پیغام آ گیا۔ آپ نے دعا کی یا اللہ یہ جنات جو ہیں یہ کام میں لگے ہیں، اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں دنیا سے چلا گیا تو کام چھوڑ دیں گے، تیرا گھر تعمیر نہ ہو سکے گا، تو میری اگر جان نکالنا ہے تو اس حالت میں نکالنا کہ انہیں خبر نہ ہو سکے۔
آپ اپنے حجرے میں، شیشے کے بنے حجرے میں کھڑے ہو گئے لاٹھی ٹیک کر اور تعمیر کرتے رہے جنات بیت المقدس کی۔ موت کا فرشتہ آیا، کھڑے کھڑے ہی آپ کی روح نکال لی گئی، اور کہا جاتا ہے تاریخی حوالوں سے کہ 1 سال تک آپ اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ اس لاٹھی کو دیمک جو ہے اندر سے چاٹ گئی، وہ لاٹھی اس قابل نہ رہی کہ آپ کا وزن سہار سکے اور آپ گرے۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے 100 سال میں جو ہے وہ لاٹھی جو ہے وہ کھائی گئی، تو 100 سال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کچھ نہیں ہوا؟ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کے لیے انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچانا، موت کے بعد ان کے مرنے کے بعد جسموں کو نقصان پہنچانا، کھانا حرام کر دیا ہے۔ ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جو ہے وہ معجزات کے حامل ہونے کے باوجود دیکھیے اللہ خود فرماتا ہے انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابھی آپ نے دعا سنی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، تو یاد رکھیے ہمیں بھی بن مانگے اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یہ اب ہم پہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کے بن جائیں یا نہ شکرے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔